بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده متفق عليه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. محترم بزرگوں، عزیز اور بھائیوں، اللہ جل شانہ کا فضل و کرم اور اس کا احسان ہوا کہ اس نے پھر ہمیں ماہ مبارک عطا فرمایا، ہماری عمروں میں اتنی برکت دی کہ ہمیں اس سال بھی ماہ مبارک کے اعمال ادا کرنے کی توفیق ملی. رمضان مبارک کا 2 عشرہ گزر گیا اور آج تیسرا عشرہ شروع ہو گیا، جو پورے مہینے کا سب سے زیادہ قیمتی اور سب سے اہم حصہ ہے، جس میں 2 عبادتیں مخصوص ہیں، ایک شب قدر کی تلاش اور ایک اعتکاف. جو حضرات یہاں اعتکاف کی نیت سے پورے عشرے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، اسی طرح وہ حضرات جو چند روز کے لیے، چند شب گزارنے کے لیے یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں یا آئیں گے، ان کے پیش نظر کئی چیزیں ہیں. یہاں کا قیام شب قدر کی تلاش کے لیے اور اعتکاف کے لیے بطور عبادت ہے. اسی کے ساتھ اپنے اخلاق، معاملات، اپنے باطن کی صفائی اور اپنی اصلاح کے لیے قیام بطور تربیت ہے. اور قیام کے دوران جو مسائل بیان کیے جاتے ہیں، احکام بیان کیے جاتے ہیں، اس کے اعتبار سے یہاں کا قیام بطور تعلیم ہے. لہذا یہ 4 عمل کا مجموعہ ہوا: اعتکاف کی عبادت، شب قدر کی تلاش، اپنی کمزوریوں اور اپنی لغزشوں پر نظر رکھتے ہوئے اپنے اخلاق اور معاملات کی درستگی کی کوشش، اور جو آداب و احکام بیان کیے جائیں ان کو جاننا، سیکھنا اور ان کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرنا، ہر ایک کے تقاضوں کو پورا انجام دینا. سب سے پہلے مختصراً میں چند روایتیں شب قدر سے متعلق اور چند روایتیں اعتکاف سے متعلق آپ کے سامنے پڑھ کر ان کی مختصر تشریح کرتا ہوں، اور پھر ہمیں یہ اوقات کیسے گزارنے چاہیے ان کے بارے میں کچھ عرض کروں گا. شب قدر قرآن پاک میں اس کے سلسلے میں ایک مستقل سورت ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر. خود اللہ جل شانہ نے شب قدر کو 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا ہے. 1000 مہینوں کے 83 سال 4 مہینے ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اعمار امتی ما بین 60 الی 70. میری امت کی عام طور سے عمر 60 سے 70 سال کے درمیان ہوگی، اور کچھ بہت کم وہ لوگ ہوں گے جسے تجاوز کریں، یعنی 60 سے 70 سے لے کر 80 سال تک کی عمر یہ اس امت کی اوسط کے اعتبار سے آخری عمر ہے. 80 سے تجاوز کرنے والے اور زیادہ کم ہوں گے.
اس اعتبار سے دیکھا جائے تو اگر کسی شخص کو ایک شب قدر بھی صحیح طور پر مل گئی اور اس نے اس کو صحیح طور پر گزار لیا تو پوری زندگی اس کی عبادت کے اندر شمار ہو جائے گی۔ اتنی قیمتی رات جو اسی آخری عشرے کی 10 تاریخوں کے اندر کہیں نہ کہیں پھیلی ہوئی ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں جتنی مستعدی اور جتنی محنت کی ضرورت ہے ہم اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ اس میں کسی طرح کی غفلت اور سستی نہیں ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، کہ لیلۃ القدر کو آخری 10 راتوں کی طاق رات میں تلاش کرو۔ طاق راتیں کون سی ہیں؟ آج کی رات جو 21ویں رات ہے، پھر 23ویں، پھر 25ویں، پھر 27ویں، پھر 29ویں۔ یہ 5 راتیں ہیں جو طاق راتیں کہلاتی ہیں، لیکن ان کے درمیان کی جو راتیں ہیں اگرچہ وہ طاق راتیں نہیں ہیں لیکن عشرہ اخیرہ کی قیمتی راتیں ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عشرہ کو جہنم سے خلاصی کا عشرہ قرار دیا ہے۔ اس میں دن اور رات دونوں کو دونوں شامل ہیں، اس لیے اگرچہ ہمیں طاق راتوں میں زیادہ اہتمام کی ضرورت ہے لیکن درمیانی راتوں کو بھی سستی اور غفلت کی نظر نہیں کرنا چاہیے۔ طاق راتوں میں کون سی رات شب قدر ہے؟ عام طور سے لوگوں میں 27ویں شب کے بارے میں یہ تصور موجود ہے، یہی شب قدر ہے، لیکن روایات پر نظر ڈالی جائے تو 21ویں شب میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شب قدر پائی گئی ہے۔ آپ نے 23ویں شب میں بھی عبادت کرنے کی تاکید حکم فرمایا ہے، اور بعض صحابہ یقین کے ساتھ 27ویں شب کو شب قدر قرار دیتے ہیں۔ اس لیے 27ویں شب کی اہمیت اور طاق راتوں کے مقابلے میں کچھ زیادہ تو ہو سکتی ہے لیکن باقی طاق راتوں کو سستی کے ساتھ گنوانا نہیں چاہیے۔ مثلا یہ جو 21ویں رات ہے اس کے بارے میں یہ روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کے بارے میں بیان فرمایا، اور آپ نے یہ فرمایا کہ میں نے اپنے آپ کو اس کی بعد والی صبح کو کیچڑ اور مٹی میں سجدہ کرتے ہوئے خواب میں دیکھا ہے۔ اس حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روایت بات بیان فرمائی، اور 21ویں رات کو بارش ہوئی اور چھپر سے پانی ٹپکا، چھپر کی چھت تھی، زمین گیلی ہو گئی، اور 21ویں رات کے اگلے دن صبح کو فجر کی نماز کے بعد میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر کیچڑ اور مٹی کا نشان دیکھا، یعنی علامت کے اعتبار سے اس سال شب قدر 21ویں شب تھی۔ اسی طرح ایک روایت آتی ہے کہ ان عبداللہ ابن انیس قال قلت یا رسول اللہ ان لی بادیتن اکون فیہا وانا اصلی فیہا بحمد اللہ فمرنی بلیلت انزلها الى هذا المسجد فقال انزل لیلت 23 قیل لابنه کیف کان ابوک یصنع قال کان يدخل المسجد اذا صلى العصر فلا يخرج منه لحاجة حتى يصلي الصبح فاذا صلى الصبح وجد دابته على باب المسجد فجلس عليها ولحق ببادیته رواه ابو داود۔ عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں دیہات میں رہتا ہوں، میرا ایک گاؤں ہے جہاں کھیتی باڑی باغ وغیرہ کی دیکھ ریکھ کے لیے مجھ کو وہاں قیام کرنا پڑتا ہے، اور میں اسی جگہ رہتا ہوں، وہی نماز پڑھتا ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ آپ مجھے کوئی ایک رات بتا دیجئے جس میں میں آپ کی مسجد میں آیا کروں، یہاں قیام کیا کروں۔ مرنی بلیلت انزلها الى هذا المسجد، کوئی ایک رات متعین کر دی جس میں میں یہاں آیا کروں۔ آپ نے فرمایا انزل لیلت 23 23ویں رات میں تم یہاں آ جایا کرو۔
یہ ہدایت دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ چنانچہ قیل لابنہ، راوی کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے سے پوچھا گیا کہ پھر آپ کے والد کیا عمل کرتے تھے؟ کیف کان ابوکا یصنع، کیسے عمل کرتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ ایک 22 تاریخ کو عصر کی نماز پڑھ کر مسجد نبوی میں آ کر داخل ہو جاتے تھے، یعنی غروب آفتاب سے پہلے 23ویں شب میں، جو 22 تاریخ گزار کر جو شب آتی ہے وہ 23ویں شب ہے، 23ویں شب کے لیے عصر کی نماز کے بعد آتے مسجد میں داخل ہو جاتے، اور وہاں سے نکلتے نہیں تھے مگر کسی مجبوری کی وجہ سے، کسی حاجت کی وجہ، استنجا کرنا ہو، وضو نہ رہا ہو، وضو کرنا ہو، یہاں تک کہ فجر کی نماز ادا کر لیتے تھے، اور جب فجر کی نماز ادا کر لیتے تو اپنی سواری مسجد کے دروازے پر موجود پاتے، اس پر بیٹھ جاتے اور اپنے گاؤں چلے جاتے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک 23ویں شب کو بیان فرمایا۔ اسی طرح بعض روایتوں سے 25ویں شب میں شب قدر کا ہونا معلوم ہوتا ہے۔ تو عرض یہ کرنا ہے کہ متعین طور سے صرف 27ویں شب کا اہتمام کرنا، باقی شب کو نظر انداز کر دینا، یہ محرومی کی بات ہے۔ آج پہلی رات حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کی وہ روایت جس میں وہ یہ کہتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 21ویں کی صبح کو کیچڑ میں سجدہ کرتے ہوئے دیکھا، پیشانی پر آپ کی کیچڑ لگا ہوا تھا۔ اگر اس سال شب قدر 21ویں میں تھی، کسی سال بھی ہو سکتی ہے، اس لیے آج جو پہلی شب ہم کو ملی ہے اس کو پورے اہتمام کے ساتھ ہمیں گزارنا چاہیے۔ اور روایتیں اس سلسلے کی بہت سی ہیں، ایک روایت آخری سنا دیتا ہوں۔ عن عبادة بن صامت رضی اللہ تعالیٰ قال خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیخبرنا بلیلۃ القدر فتلاحى رجلان من المسلمین فقال خرجت لأخبركم بلیلۃ القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت وعسى ان يكون خيرا لكم فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارکہ سے مسجد نبوی میں تشریف لے آئے، ہمیں لیلۃ القدر کے بارے میں بتلانے کے لیے کہ کون سی رات شب قدر ہے۔ آپ آئے تو دو آدمی مسلمان آپس میں جھگڑا کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ میں تم کو لیلۃ القدر کے بارے میں خبر دینے کے لیے آیا تھا، لیکن فلاں کا جھگڑا ہو رہا تھا تو اس کی تعین کو اٹھا لیا گیا، یعنی اس وقت شب قدر کو متعین کر دیا گیا تھا کہ فلاں رات شب قدر ہوگی، چاہے اس سال کے لیے یا ہمیشہ کے لیے، لیکن دو مسلمانوں کے مسجد میں آپس میں جھگڑا کرنے کی بے برکتی کی وجہ سے تعین کو اٹھا لیا گیا کہ اب شب قدر کی کوئی رات متعین نہیں ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اس خبر سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت پریشانی بھی ہوگی، جس کو کچوٹ کہتے ہیں، ارے ایسا کیسے ہو گیا؟ تو آپ نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ عسیٰ ان یکون خیرا لکم، ہو سکتا ہے تمہارے حق میں یہی بہتر ہو۔ یہ کیسے بہتر ہو؟ اس کی بہت سی توجیحات مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل رمضان کے اندر لکھی ہے کہ اگر بالکل متعین ہوتی تو لوگ صرف ایک رات کے اندر عبادت کرتے، باقی راتوں کو چھوڑ دیتے، اور اگر کسی شخص سے وہ رات فوت ہو جاتی تو وہ اپنے کو کامل محروم سمجھتا، پھر باقی راتوں میں کوئی محنت نہ کرتا۔ اس وجہ سے جب متعین نہیں رہی تو اب وہ ہر رات کے اندر محنت کرے گا، عبادت کرے گا۔ اسی طرح جو اس رات کی اگر تعین ہو جاتی، اس کے باوجود کوئی شخص اس کی ناقدری کرتا ہے، اس کا اہتمام نہ کرتا، یا اس رات کے اندر خاص طور سے کسی معصیت کا شکار ہوتا تو وہ اللہ کے غضب کا شکار ہو جاتا کہ شب قدر جیسی قیمتی متعین شدہ رات اس کے سامنے موجود تھی، پھر بھی اس نے غفلت برتی اور گناہوں کے اندر مبتلا رہا۔ غرض بہت سی حکمتیں ہو سکتی ہیں، تو اللہ کے فیصلوں میں حکمتیں مصلحتیں ہوا کرتی ہیں۔
لیکن آپ نے فرمایا کہ فَلْتَمِسُوهَا فِي التَّاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ، تم اس کو تلاش کرو 9ویں میں، 7ویں میں اور 5ویں میں۔ 9ویں اور 7ویں اور 5ویں سے مراد کیا ہوگی؟ 29ویں، 27ویں اور 25ویں۔ اور ابھی 2 روایتیں آپ کے سامنے 21ویں کی اور 23ویں کی آ گئی، تو اب 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں ساری تاقرات شب قدر کے احتمال میں آ چکی ہیں۔ اعتکاف سے متعلق میں نے ایک روایت پڑھی آپ کے سامنے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کے آخری عشرے میں ہمیشہ اعتکاف فرماتے تھے، یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو وفات عطا فرما دی۔ یہ آپ کا عام معمول تھا، لیکن آپ نے 20 دن کا بھی اعتکاف فرمایا ہے اور پورے مہینے کا بھی اعتکاف فرمایا ہے۔ ایک روایت میں یہ موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 دن کا اعتکاف فرمایا اور اس کے بعد 10 دن کا اور اعتکاف فرمایا اور اس کے بعد فرمایا کہ جن لوگوں نے میرے ساتھ اعتکاف کیا ہے وہ آخر کے 10 دن کا بھی اعتکاف کریں۔ مقصد یہ ہے، یہ ہے عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکف العشر الاول من رمضان، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے پہلے عشرے کا اعتکاف فرمایا۔ ثم اعتکف العشر الاوسط، پھر آپ نے درمیانی عشرے کا اعتکاف فرمایا فی قبۃ ترکیۃ، ایک ترکی خیمے کے اندر۔ ثم اطلع راسہ فقال، پھر آپ نے خیمے سے سر باہر نکالا، فقال انی اعتکف العشر الاول التبس هذه الليلة ثم اعتکف العشر الاوسط ثم اتیت فقیل لی انہا فی العشر الاواخر، میں نے پہلے عشرے کا اعتکاف شب قدر کی تلاش میں کیا تھا، پھر دوسرے عشرے کا اعتکاف بھی شب قدر کی تلاش میں کیا تھا، پھر میرے پاس وحی آئی کہ وہ آخری عشرے میں ہے۔ فمن کانا اعتکف معی فلیعتکف العشر الاواخر، جن لوگوں نے میرے ساتھ پہلے اور دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا ہے وہ میرے ساتھ آخری عشرے کا بھی اعتکاف کر لیں۔ فَإِن قَدْ رَأَيْتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ ثُمَّ أُنْسِيتُهَا، میں نے مجھے یہ رات دکھلا دی گئی تھی پھر بھلا دی گئی۔ وَقَدْ رَأَيْتُنِي أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِّينٍ، اور میں نے اپنے آپ کو اس کے اگلی صبح کو پانی اور کیچڑ میں سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے خواب کے اندر۔ فَلْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، لہذا آخری عشرے میں تلاش کرو۔ وَلْتَمِسُوهَا فِي كُلِّ وِتْرٍ، اور ہر طاق رات میں تلاش کرو۔ قَالَ فَمُطِرَتِ السَّمَاءُ تِلْكَ اللَّيْلَ، اس روایت کے راوی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں اس رات میں بارش ہوئی۔ وَكَانَ الْمَسْجِدُ عَلَى عَرِيشٍ، اور مسجد چھپر کی تھی۔ فَوَقَفَ الْمَسْجِدُ، مسجد میں پانی ٹپکا۔ فَبَصُرَتْ عَيْنَايَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَعَلَى جَبْهَتِهِ أَثَرُ الْمَاءِ وَالطِّينِ مِنْ صَبِيحَةِ 21، میری ان آنکھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کی پیشانی کے اوپر مٹی کیچڑ کا اثر ہے، اور یہ 21ویں کی صبح کو یہ واقعہ پیش آیا۔ یہ وہ روایت جس کا میں نے ابھی تذکرہ کیا تھا۔ سب کی سنانے کا مقصد یہ ہے کہ آج سے 10 دن کے لیے ہمیں تمام دلچسپیوں کو چھوڑ کر صرف اسی کام کے لگ جانا چاہیے۔ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، فرماتی ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں میں جتنی زیادہ محنت کرتے تھے اتنی کسی اور زمانے میں محنت نہیں کرتے تھے۔ دوسری روایت میں فرماتی ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد مئزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ، متفق علیہ، کہ جب آخری 10 تاریخ شروع ہوتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیا کرتے تھے، اب پوری رات بیدار رہتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی بیدار رکھتے تھے، خود بھی بیدار رہتے تھے، گھر والوں کو بھی بیدار رکھتے تھے کہ سو مت، عبادت کے اندر وقت گزارو، اور آپ خود بھی نہیں سوتے تھے۔ تو یہ ہے 10 دن 10 راتیں اگر ان کو بیداری کے ساتھ گزار لیں، احیاء اللیل جن کو کہا جاتا ہے،
اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے. انشاءاللہ 10 رات اگر محنت کر لیں گے تو یہ 83 سال 4 مہینے سے بہتر جو رات ہے انشاءاللہ ہمیں بھی مل جائے گی. اس کے سلسلے کی چند ہدایات دینی ہے. دیکھیے میں نے ابھی عرض کیا کہ یہاں ہمارا قیام ایک تو اعتکاف کے لیے ہے اور اعتکاف ہی کا عمل ہے شب قدر کی تلاش. اس کے تقاضے کچھ اور ہیں. اعتکاف میں خلوت اور یکسوئی مطلوب ہوتی ہے. اعتکاف میں تنہائی، خلوت اور یکسوئی مطلوب ہوتی ہے کہ آدمی سب سے کٹ کے بالکل اکیلا کسی گوشے کے اندر بیٹھا رہے. چنانچہ جہاں اجتماعی اعتکاف نہیں ہوتا تو عام طور سے مسجد میں کسی گوشے میں پردہ پڑا ہوا ہوتا ہے اور معتکف اس کے اندر بیٹھتا ہے. صرف نماز کے لیے وہ باہر نکلتا ہے، ضروریات کے لیے نکلتا ہے. حالانکہ مسجد میں نہ کسی عورت کا گزر ہے، نہ یہاں بازار ہے، نہ اللہ و لعب کی کوئی چیز ہے. جو آنے والے ہیں وہ نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے، تلاوت کے لیے آئیں گے، تسبیح کے لیے آئیں گے، دعا کے لیے آئیں گے. لیکن ان کے ساتھ بھی ملنا جلنا نہ ہو، بالکل اللہ سے لو لگا کر خلوت کے اندر بیٹھا ہوا ہو، جو کچھ عبادت کرنی وہیں پر کرے. اعتکاف کا تقاضا یہ ہے. اور خلوت ہی کے اندر زیادہ محنت بھی ہوتی ہے. لیکن چونکہ یہاں اعتکاف اجتماعی ہو رہا ہے اس لیے ہر فرد کو اس طرح کی یکسوئی خلوت نہیں مل سکتی. اور دیگر معمولات بھی ہیں، جیسے اس وقت کا تعلیم کا یہ وقت ہے. اسی طرح دن میں 11 بجے ایک مرتبہ تعلیم کا حلقہ لگتا ہے. عصر کے بعد نماز اور وضو کے آداب اور اس کی سنتیں بتائی جاتی ہیں. 3 اوقات ہیں جو اجتماعی عمل کے ہیں. اس میں ظاہر بات ہے کہ ہمیں خلوت نہیں ملے گی. پھر دسترخوان پہ بھی ہمارا وقت گزرتا ہے، وہاں خلوت نہیں ہوتی. عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ تعلیم کے لیے، تربیت کے لیے، ذکر کے لیے، نماز کے لیے اور اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے جتنا ہمیں اجتماعی عمل میں شریک ہونا ہو اتنا تو ہمیں کرنا ہے. لیکن جس وقت میں فارغ ہو اس وقت میں کم سے کم اپنے آپ کو ساتھیوں سے الگ کر کے آگ کنارے بیٹھ کر اپنے انفرادی عمل کے اندر مشغول ہو جائیں. گفتگو میں، بات چیت میں، بحث مباحثہ میں یا اجتماعی کھان پان کے اندر وقت کو ضائع نہ کریں. یہ بہت زیادہ نقصان کی چیز ہے. ہر سال سنا دیا کرتا ہوں ہمارے یہ اعتکاف اپنے شیخ حضرت مفتی محمود صاحب نور اللہ مرقدہ کی نقل میں ہے اور ان کا اعتکاف ان کے شیخ حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اتباع کے اندر تھا. حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں 2-3 سال مجھے بھی رمضان میں اعتکاف کرنے کا موقع ملا ہے حضرت مفتی محمود صاحب نور اللہ مرقدہ کے ساتھ. اور بھی بعض احباب یہاں کے رہے ہیں، مولانا محمد قاسم صاحب بھی شریک رہے. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں سب سے زیادہ ناراضگی بات کرنے کے اوپر ہوتی تھی. بار بار وہ کہتے تھے پیارے کھاؤ پیو، خوب کھاؤ، خوب سو، پر باتیں نہ کرو، باتیں نہ کرو. اور اگر خسر کی آواز ان کے پردے کے اندر پہنچتی تھی تو ڈانٹ کر کہتے تھے جسے باتیں کرنی ہو چلا جائے یہاں سے، باتیں کرنے کے لیے جگہ نہیں. ہماری یہ غفلت ہے کہ ساتھ میں بیٹھ گئے، بستر پر لیٹے ہیں، کمرے میں اپنے معتکف میں بیٹھے ہیں یا ویسے بات چیت میں گفتگو میں وقت گزار دیتے ہیں. مسجد میں ویسے بھی دنیا کی باتیں کرنا نیکیوں کو تباہ کرتا ہے. بالفرض اگر اس کے اندر کچھ نامناسب باتیں آ گئیں، غیبت ہو گئی، کسی کی شکایت ہو گئی تو مزید قباحت اس کے اندر بڑھ جائے گی. گناہ وہ بھی اعتکاف کے اندر مسجد میں آخری عشرے میں اس میں خرابی در خرابی اکٹھا ہو جاتی ہے. اس لیے جو اوقات ہمارے اجتماعی اعمال سے خالی ہوں ان میں ہم کوشش کریں کہ جتنا ہو سکے انفرادی طور پر بیٹھ کے اپنے عمل کے اندر لگ جائیں. انفرادی عمل میں کیا کیا ہے؟ ایک تو قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کی جائے. رات میں
نفلوں کا اہتمام کیا جائے. جو حضرات حافظ ہیں وہ نفلوں میں قرآن پاک پڑھیں. کوشش کریں کہ اس عشرے میں ایک قرآن ان کا نفل کے اندر کم سے کم پورا ہو جائے. یہ نفلیں تہجد کی بھی ہوں گی، ان کے علاوہ بھی ہو سکتی ہے. آخری شب کے اندر جو تہجد کا وقت ہے اس وقت میں تو نفلیں تہجد کی نیت سے پڑھی جائیں. 2 رکعت سے لے کر 12 رکعت تک، اور اوسط مقدار 8 رکعت ہے. جو حافظ نہیں ہیں وہ جو سورت یاد ہے ان کو پڑھیں. لیکن شب قدر میں اور کسی بھی رات کی نماز کے لیے یہ رکعات متعین نہیں ہے. بہت سے بزرگوں کے حالات میں لکھا ہوا ہے کہ پوری رات جو عبادت کے اندر گزار دیتے تھے. کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون، کہ وہ رات کو بہت کم سوتے تھے. اور کیا ہے وہ اس میں فرمایا گیا ہے کہ اپنے بستروں سے علیحدہ رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے کھڑے رہتے ہیں. اور بستروں تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، کہ ان کے پہلو اپنے آرام گاہوں سے علیحدہ رہتے ہیں، لیٹتے ہی نہیں، عبادت میں لگے رہتے ہیں، قیام کے اندر وقت گزار دیتے ہیں. اور تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، اپنے رب کو امید اور خوف کے ساتھ پکارتے رہتے ہیں. اور یہ پکارنا نمازوں کے ذریعے، دعاؤں کے ذریعے. اس لیے رات کے وقت میں جب تک روشنی ہے، حال کے اندر روشنی ہو رہی ہے، بیٹھ کے آپ تلاوت کریں. لیکن کچھ وقت گزرنے کے بعد اندر کی روشنی گل کر دی جاتی ہے. اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اکیلے کی عبادت میں آپ لگ جائیں، نفلیں پڑھیں. تہجد کی رکعتوں کے علاوہ پوری رات جتنی چاہیں آپ نفلیں پڑھیں. 100 رکعتیں اور اس سے زیادہ رکعتیں پڑھنے کا معمول اکابر کے اندر رہا ہے. اس لیے 2 رکعت کی نیت باندھتے رہیں اور جتنی ہو سکے نفلیں پڑھتے رہیں. اور آخر شب کے اندر تہجد کی نیت سے اپنی رکعتیں پوری کر لیں. آخر شب کا وقت، تہجد کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے؟ رات کو 3 حصوں پر تقسیم کر دیا جائے. پھر آخری 3 میں کا پہلا آدھا، یعنی اگر پوری رات کو 6 حصوں پر تقسیم کیا جائے تو 5واں حصہ جو ہے یہ تہجد کا سب سے افضل وقت ہے. لیکن صبح صادق ہونے تک تہجد کی نماز ادا کی جا سکتی ہے. اس لیے سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے جو بھی آپ نماز پڑھیں گے وہ سب تہجد کے اندر شامل ہو جائے گی. میں نے عصر کے بعد بھی عرض کیا تھا کہ یہاں کی ہدایات جو ہوں، جو نظام ہو، اس کے ساتھ لگے رہنا چاہیے. سحری کے لیے جب اعلان ہو جاتا ہے تو بہت سے ساتھی دسترخوان پہ نہیں جاتے، اپنی نفلیں پڑھتے رہتے ہیں. تو نظام کا تقاضا یہ ہے کہ جب دسترخوان لگ جائے اور اعلان ہو جائے کہ احباب دسترخوان پہ آ جائیں، تو اگر رکعتیں باقی ہو تو بھی جا کے بیٹھ جائیں. اس لیے کہ سحری سے فارغ ہونے کے بعد بھی کافی وقت بچ جاتا ہے، اس میں آپ اپنی رکعتیں پوری کر سکتے ہیں. اب میں پورے نظام کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. شروع کیجئے افطار کے وقت سے، اس لیے کہ شرعاً دن کا آغاز بھی غروب آفتاب سے ہوتا ہے. صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند دیکھ کر روزہ شروع کیا جاتا ہے، چاند دیکھ کر ختم کیا جاتا ہے. مغرب کی اذان سے 5 منٹ پہلے دسترخوان لگا دیا جاتا ہے فرش کے اوپر. آج جو لوگ موجود تھے انہوں نے اس میں شرکت کی ہے، اور اعلان ہو جاتا ہے کہ مہمان حضرات دسترخوان پر تشریف لائیں. مختصر سی افطاری ہوتی ہے، ایک کھجور اور ایک کوئی نمکین اور پانی یا شربت. اس سے فارغ ہو کر اور افطار کا وقت جس وقت شروع ہوتا ہے اس سے 10 منٹ مکمل ہونے پر مغرب کی جماعت شروع ہو جاتی ہے. نماز سے فارغ ہو کر اور فوراً دسترخوان لگتا ہے، اس لیے کہ افطاری بہت مختصر ہوتی ہے. تو 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت اگر آپ پڑھ سکتے ہیں اور
پوری ہو جاتی ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن پھر میں عرض کروں گا کہ نفلیں پڑھنے کا وقت آپ کے پاس عشاء کے وقت تک باقی ہے، اس لیے جب اعلان ہو جائے تو دسترخوان پہ آ جائے اور کھانے سے فارغ ہو کر اپنی نفلیں پوری کر لے۔ مغرب کی 2 رکعت سنت کے علاوہ عام دنوں کے اندر تو لوگ 2 رکعت نفل پڑھ لیتے ہیں، لیکن اعتکاف میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کم سے کم 6 رکعت نفلوں کی پوری کر لیں، جن کو اوابین کہا جاتا ہے۔ اصل اوابین تو 20 رکعت ہے صلاۃ الاوابین، لیکن معمول 20 رکعت کا نہیں ہے، عموماً 6 رکعت پڑھی جاتی ہے۔ اور حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے رسالہ اعتکاف میں لکھا ہے کہ اس میں بھی تھوڑی سی تخفیف ہے کہ اگر کوئی چاہے کہ سنت سمیت 6 رکعت پڑھ لے تو بھی ایک درجے میں اوابین کی ادائیگی ہو جائے گی، ان 2 رکعت سنت اور 4 رکعت نفل۔ لیکن اچھا یہ ہے کہ 2 رکعت سنت اور 6 رکعت نفل ادا کر لی جائے۔ جو لوگ حافظ ہیں اور وہ نفلوں میں قرآن پاک پڑھنے کی فضیلت حاصل کر سکتے ہیں، وہ کھانے سے فارغ ہو کر دیر تک نفلوں کے اندر قرآن پاک پوری کریں، 6 رکعت پڑھ لیں۔ 20 رکعت والی کسی کی ہمت ہو تو اس کی بھی کوشش کریں۔ پھر یہ جو عشاء کی اذان سے پہلے کا وقفہ ہے، اس میں جو تقاضے ان کو پورا کر لیں۔ کچھ آرام کرنے کو جی چاہے آرام بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ پھر عشاء کے بعد سے آرام کرنے کا موقع نہیں ملے گا، تو آرام کر لیں۔ تکان نکالنے کے لیے، نیند کا کچھ تقاضا اس کو پورا کرنے کے لیے، استنجا وغیرہ کی ضرورت اس سے فارغ ہو جائے، وضو کر کے 8 بجے عشاء کی اذان ہوتی ہے، اس وقت تک آپ فارغ ہو جائیں۔ اگرچہ نماز 8:30 بجے ہوگی، آدھا گھنٹے کے درمیان میں وقفہ ہے، لیکن 8 بجے تک تیار ہو جائیں اور نماز کا مزاج بنا کے مسجد میں آ جائیں، نفلیں پڑھیں، سنت ادا کریں اور پھر قرآن پاک کی تلاوت لگ جائیں، یہ بہتر ہے۔ ہمارے بزرگوں کے یہاں جب وہ کہیں جاتے تھے یہ نہیں پوچھتے تھے کہ فلاں اذان نماز کئے بجے، پوچھتے تھے اذان کئے بجے۔ وہاں عبدالحلیم صاحب گرینی والے جونپور کے، ان کو دیکھا۔ مولانا شاہ وصول اللہ صاحب الہ آباد والے کہیں مہمان کے طور پر پہنچے تو پوچھتے تھے کہ اذان کئے بجے۔ وہ اپنے آپ کو اذان کے اعتبار سے تیار کرتے تھے۔ اذان کا وقت شروع ہونے سے پہلے استنجا کی ضرورت ہے، اس کو کر لیا، وضو کر لیا۔ اذان یا تو مسجد میں پہنچنے کے بعد ان کی شروع ہوتی تھی یا اذان ہوتے ہی مسجد میں پہنچ جاتے تھے۔ ہمیں اس کا مزاج بنانا چاہیے۔ اذان پکار ہے نا، تو جب پکار کان میں آ جائے گی تب ہم ہلنا شروع کریں گے۔ ہمیں معلوم ہے کہ اللہ کی پکار آنے والی اتنے وقت ہے، جب پکار ہو تیار رہیں فوراً مسجد میں پہنچنے کے لیے۔ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ اگرچہ یہ آیت خاص جمعہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، لیکن نماز تو سب ہے اور سب کے لیے مسجد میں جانا ہے کہ جب اذان دی جائے تو مسجد کی طرف تیزی سے چل پڑو، سارا کام ضرور خرید فروخت سب بند کرو۔ کم سے کم ہم جتنی دن 10 دن مسجد کے اندر ہیں تو اس کا اہتمام کریں کہ اذان کے اعتبار سے تیاری کریں، اور اذان ہوتے ہی صفوں کے اندر آ کر ہم نفلیں پڑھ لیں۔ سنت مؤکدہ ہے یا سنت غیر مؤکدہ اس کو ادا کر لیں اور پھر باقی وقت تلاوت کے اندر گزار دیں۔ تراویح کا معمول ابھی آپ نے آج سنا، ہمارے حافظ صاحب کو اچانک اطلاع کی گئی کہ آپ کو تراویح پڑھانی ہے، شاید ان کو دور کرنے کا موقع نہیں ملا، تو انشاءاللہ بہت ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھتے ہیں۔ طے یہ ہوا ہے کہ سورہ یاسین سے آخر تک قرآن تراویح میں پڑھا جائے گا، تاکہ اگر کچھ لوگ اپنا قرآن مکمل کیے بغیر آ گئے ہوں، کہ کچھ پارے باقی ہوں تو ان کا قرآن بھی پورا ہو جائے۔ اور صرف سورہ تراویح میں بڑی مختصر سی نماز ہو جاتی ہے، تراویح کی کیفیت پیدا نہیں ہوتی، اس لیے یہ سورہ یاسین سے لے کر آخر تک کا پورا قرآن انشاءاللہ تراویح کے اندر پڑھا جائے گا۔ اور اس کے بعد کا عمل آپ نے دیکھ لیا، تراویح سے فارغ ہونے کے بعد پہلے سورہ یاسین، پھر چہل حدیث صلاۃ والسلام، پھر حدیث پاک کا درس، اور اس کے بعد دعا سے فارغ ہونے کے بعد دسترخوان لگ جاتا ہے، جسے مختصر سا ناشتہ کرایا جاتا ہے مہمانوں کو، تاکہ تازگی آ جائے اور باقی رات جاگ کر گزارنے کی تیاری کر لیں۔ بس اب اس کے بعد کا آپ کا کام اپنا انفرادی ہے،
سے فارغ ہونے کے بعد تلاوت میں لگ جائیں. وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. یہاں آدمی کو اپنا جوہر دکھلانا چاہیے کہ کون اس میں کتنا آگے بڑھتا ہے. قرآن پاک کی تلاوت کے دو آداب ہیں. ایک تو یہ کہ صحت کا بہت خیال رہنا چاہیے. اجلت میں ادائیگی میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا. قرآن کا حکم ہمیشہ کے لیے کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. حدیث میں آتا ہے کہ بعض صحابہ سے پوچھا گیا کہ کیف کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ القرآن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کیسے پڑھتے تھے؟ فرمایا بہت ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے تھے. یہاں تک پڑھ کر بتلا بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک ایک کلمہ الگ الگ ہوتا تھا. تو ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھا جائے, چاہے روانی کے ساتھ پڑھنے کے مقابلے میں مقدار کچھ کم ہو جائے. دوسری چیز یہ کہ رغبت اور شوق کے ساتھ تلاوت کی جائے. حضرت مولانا ابرار الحق صاحب حقی رحمۃ اللہ علیہ جن کو قرآن کے ساتھ بڑا شغف تھا, اور وہ یہ فرماتے تھے کہ قرآن پڑھنے والے جب بیٹھے تو یہ تصور کرے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ میرے بندے مجھے میرا کلام پڑھ کر سنا, میرا کلام مجھے پڑھ کر سناؤ. اللہ تعالیٰ اپنا کلام بندے سے پڑھوا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں. اور یہ کوئی صرف تصور نہیں بلکہ حقیقت ہے. روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ کسی بھی آواز کو اتنی توجہ سے نہیں سنتے جتنی توجہ سے قرآن پاک کو سنتے ہیں جس کی تلاوت کو نبی کر رہا ہو اور خود الحانی کے ساتھ تلاوت کر رہا ہو. ما اذن اللہ لشیء ما اذن لنبی یجہر بالقرآن یتغنى به. ما اذن اللہ لشیء ما اذن لنبی یجہر بالقرآن یتغنى به. یتغنى بالقرآن یجہر به. اللہ تعالیٰ کسی آواز پر اتنی توجہ نہیں کرتے جتنی کسی نبی کی آواز پر توجہ فرماتے ہیں کہ جو قرآن پاک کو خوش الحانی کے ساتھ اور جہر کے ساتھ تلاوت کر رہا ہو, یعنی بالکل آہستہ نہیں بلکہ کچھ آواز کے ساتھ. اللہ کو یہ آواز بہت پسند ہے. تو اس تصور سے جب پڑھیں گے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو قرآن پاک سنا رہے ہیں تو یقیناً ذوق و شوق پیدا ہوگا. اسی طرح ایک روایت میں ارشاد فرمایا گیا اقرأ القرآن ما اختلفت قلوبکم. قرآن اس وقت تک پڑھو جب تک کہ تمہارا دل لگے. اس لیے بددلی کے ساتھ بدشوقی کے ساتھ قرآن نہیں پڑھنا چاہیے. جب تک دھیان لگ رہا ہے پڑھیں, اور جب طبیعت اچاٹ ہونے لگے فوراً نشان لگا کے بند کر دیں. یہ نہیں کہ الٹ رہے دیکھ رہے ہیں پارہ ختم ہونے میں کتنا باقی ہے اور اس کو زبردستی پورا کر رہے ہیں. نہیں, جہاں تک پڑھ چکے نشان لگا کے اٹھا کے رکھ دیں. پھر طبیعت میں بشاشت پیدا ہو دوبارہ تلاوت کریں. دوسری بات یہ تھی کہ تلاوت کی دو صورتیں ہیں, ایک سری اور ایک جہری. لیکن سری میں بھی کم سے کم آواز پیدا ہونا ضروری ہے, اور آواز پیدا ہوتی ہے زبان اور ہونٹوں کی حرکت سے. بعض لوگوں کو دیکھا کہ قرآن پاک سامنے رکھا ہوا ہے اور انگلی چل رہی ہے, نہ ہونٹ میں حرکت ہے نہ زبان میں حرکت ہے. یہ صرف انگلیوں کا گزار دینا اور اس کو دیکھ کر سمجھ لینا یہ قرآن پاک کا مطالعہ ہوا, یہ تلاوت نہیں ہوئی. تلاوت زبان کا عمل ہے. اس لیے آواز ہلکی آواز ہو, اپنے کان میں کم سے کم اپنی آواز آ جائے, یہ سب سے ادنا درجہ ہے تلاوت کا. اس سے پست نہیں ہونی چاہیے کہ آواز ہی سرے سے پیدا نہ ہو. ہاں, اگر آپ کے پڑوس میں, آپ کے اگل بغل میں آپ کے کوئی ساتھی سوئے ہوئے ہیں یا نماز پڑھ رہے ہیں تو اتنی آواز بلند نہیں ہونی چاہیے جس سے ان کے آرام کے اندر خلل پڑے اور ان کو اس کی وجہ سے زحمت ہو. کسی بھی عمل میں اس کا خیال رہنا چاہیے کہ دوسرے کے لیے ہمارا عمل موجب اذیت نہ بنے. اعتکاف کے آداب کے سلسلے میں 3 چیزوں کا اہتمام کرنا ضروری ہے. قلت کلام, قلت منام, قلت اختلاط مع الانام. اکابر کے یہاں
4 کام کرایا جاتا تھا: قلت کلام، قلت طعام، قلت منام، قلت اختلاط مع الانام۔ کم کھانا، کم سونا، کم بولنا اور لوگوں سے کم ملنا، اختلاط مع الانام۔ حضرت شیخ محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اب قوا کمزور ہو گئے، اگر ضرورت کے بقدر آدمی کھانا نہیں کھائے گا تو کام بھی نہیں کر پائے گا۔ اس لیے میں یہ تو نہیں کہتا کہ بہت کم کھاؤ، اور خاص طور سے اس لیے بھی کہ خود حضرت میزبان تھے، حضرت کے دسترخوان سے کھانا تھا، تو اگر آپ کہیں کہ کھانا کم کھایا کرو تو کہیں یہ خیال نہ ہو کہ یہ کنجوسی ہو رہی، بخل ہو رہا ہے، اس لیے وہ نہیں کہتے تھے کم کھاؤ۔ لیکن فضائل رمضان میں حضرت نے جہاں سحری کی فضیلت لکھی ہے اس میں یہ بات بیان کی ہے کہ چونکہ وہاں اعتکاف والے مخاطب نہیں بلکہ عام لوگ مخاطب ہیں، کہ کم سے کم معدہ کچھ نہ کچھ خالی ہونا چاہیے تاکہ نفس دبے اور روحانیت ابھرے، اور اتنا نہ کھا لے کہ دن میں کھٹی ڈکار آتی رہے۔ تو دسترخوان کے اوپر کوئی تنگی نہیں ہے، لیکن روزے کو قیمتی بنانے کے لیے تھوڑی سی بھوک باقی رہے تو سحری بھی چھوڑ دینی چاہیے، کھانا بھی چھوڑ دینا چاہیے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے فرمایا نا کہ اندروں از طعام خالی دار تا دنا نور معرفت بینی، اپنے اندرون کو کھانے سے خالی رکھو تاکہ اس میں نور معرفت دیکھو۔ فرشتے کھاتے پیتے نہیں ہیں، تو انسان ملکوتیت اور شیطنت دونوں کا مجموعہ ہے۔ نفس کی جو خواہشات ہیں، کھانا پینا، صحبت کرنا، سونا، یہ سب نفسانی خواہشات ہیں، اور فرشتوں والی صفت کیا ہے؟ اللہ کی عبادت میں لگے رہنا، ذکر و تسبیح کرنا، کھانا نہ کھانا، نہ سونا۔ تو اس کی ہم مشق کریں گے تو روحانیت غالب ہوگی، اس کے اندر جلا پیدا ہوگا، نفس دبے گا۔ اس لیے قلت طعام بھی جتنی ہو سکے کریں، لیکن ان 3 کے اندر تو کوئی رعایت نہیں ہے۔ قلت کلام، کم سے کم بولنا بقدر ضرورت۔ قلت منام، انتہائی نیند اتنی ہی لینا جتنے کی ضرورت ہو، اور رات کی جگائی کی قضا صبح کو انشاءاللہ ہو جائے گی۔ اس لیے قلت منام کا معنی عبادت کے وقت میں نہ سوئے آدمی۔ اور ابھی آپ کے سامنے صبح کا مضمون آئے گا تو پتہ چلے گا کہ انشاءاللہ صبح اور رات کو ملا کر نیند پوری ہو جاتی ہے، مقدار کم نہیں ہوتی۔ تیسری چیز قلت اختلاط مع الانام، ملنا جلنا، بات چیت کرنا، اجتماعی کھان پین کے اندر لگے رہنا، اس سے اپنے کو بچانا۔ تو قلت منام، قلت کلام اور قلت اختلاط مع الانام، ان تینوں کا بہرحال خیال رکھنا ہے۔ اسی سلسلے میں زبان کی حفاظت، نگاہ کی حفاظت، کان کی حفاظت، ان تمام عادت سے گناہ ہوتے ہیں۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان السمع والبصر والفؤاد، کان، آنکھ اور دل، کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان میں سے ہر ایک کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ کیا سنا، کیا دیکھا، کیا سوچا۔ بالارادہ جو آدمی سوچتا ہے کسی کے بارے میں، بدگمانی ہے، کینہ ہے، حسد ہے، یہ سب دل کے گناہ ہیں، ان کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ اس لیے نگاہ کی بھی حفاظت کریں، بد نظری، اسی طرح زبان کی حفاظت کریں، بد کلامی، کان کی حفاظت کریں، جیسے غیبت کرنا حرام، غیبت کا سننا حرام، لا یعنی چیزوں کا سننا، یہ اپنے کان کو ضائع کرنا ہے، لا یعنی گفتگو کرنا، زبان کو مبتلا کرنا ہے۔ اور سب کے بعد اوقات کی حفاظت، اپنے اوقات کی بھی حفاظت کریں، دوسروں کے اوقات کی بھی حفاظت کریں، وقت کو ضائع نہ ہونے دیں۔ اپنا جب کہیں بیٹھیں گے گپ شپ کریں گے تو اپنا بھی وقت برباد ہوگا، دوسرے کا بھی وقت برباد ہوگا۔ 10 دن کے لیے آئے ہیں، دیکھتے دیکھتے پورا وقت گزر جائے گا، تو اپنے جتنا ہو سکے اپنے وقت کو کام کے اندر لیں۔ ایک ہدایت یہ ہے کہ نظام الاوقات کی پابندی کریں، جو نظام بنایا جائے۔ اب
سحری کا وقت ہے، افطار کا وقت ہے، کھانے کا وقت ہے، تعلیم کا وقت ہے، بیان کا وقت ہے، تو سارے لوگ اس وقت میں اسی کام کے اندر لگیں، اپنا انفرادی کوئی کام اس سے الگ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ معمولات کی پابندی میں جو حضرات تسبیحات ان کے معمول میں تسبیحات کی پابندی کریں، جو حضرات ذکر کرتے ہیں وہ ذکر کی پابندی کریں۔ اب اس کا وقت کیا ہے وہ ابھی آپ کے سامنے آ جائے گا۔ تلاوت کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں، دعاؤں کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں۔ دعائیں صرف فرض نماز کے بعد یا نماز مکمل کرنے کے بعد ہی نہیں، بلکہ صرف دعا کرنا بھی عمل ہے، اور خاص طور سے رات کی تنہائی میں تہجد کے وقت میں، اسی طرح افطار سے پہلے جو وقت تھوڑا سا رہتا ہے، ان اوقات میں دعاؤں کا خاص طور سے اہتمام ہونا چاہیے، اور دعاؤں میں زیادہ سے زیادہ عموم ہونا چاہیے۔ اپنے لیے کریں، اپنی اولاد کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، والدین کے لیے، بھائی بہنوں کے لیے، اپنے تمام اہل خانہ کے لیے، اور تمام مومنین و مومنات کے لیے، دین دنیا کی ہر ضرورت کے لیے دعا کریں۔ جتنی زیادہ دعا عام ہوگی، جتنا بڑا اس کا دائرہ وسیع ہوگا، اتنی زیادہ قبولیت کی امید ہے۔ ابھی میں نے عرض کیا تھا کہ یہاں ہمارا آنا اعتکاف اور شب قدر کے علاوہ اپنی تربیت کے لیے بھی ہے، تو جو حضرات بیعت کا تعلق رکھتے ہیں وہ اپنے معمولات کی اطلاع دیں۔ جو حضرات تسبیحات پڑھ رہے ہیں وہ بتلائیں، لکھ کر دیں یا زبانی ملاقات کر کے بتلائیں کہ اس وقت میرا معمول یہ ہے، اور پھر اگر پابندی کی توقع ہو اور اس میں اضافہ کروا سکتے ہو تو اجازت لے کر اضافہ کر لیں۔ تسبیحات میں اضافہ، اگر تسبیح پڑھ رہے ہیں، ذکر جہری کرنا چاہتے ہیں اور امید ہے کہ انشاءاللہ اس کی پابندی کریں گے تو سبق آگے بڑھنا چاہیے، معمولات میں اضافہ ہونا چاہیے۔ تو اسی طرح بہت سے لوگ وہ ہیں کہ جو صرف عبادت ہی کے لیے آئے ہیں اور ان کا بیعت کا تعلق نہیں ہے، تو وہ ان کو اختیار ہے کہ وہ جتنی چاہیں تسبیح پڑھیں، جتنی چاہیں تلاوت کریں، مگر جو لوگ بیعت کا تعلق رکھتے ہیں ان کو ایک نظام کے تحت جو ان کو معمولات بتلائے گئے ہیں، ذکر کے، تلاوت کے، تسبیح کے، اس کے اعتبار سے اپنے معمولات کو پورا کریں۔ اور 3 عمل اور ہیں جو بیعت والوں کے لیے اور خاص طور سے ذاکرین کے لیے ہے۔ 2 تو مراقبہ ہے۔ مراقبہ کے معنی آتے ہیں اپنی نگرانی خود کرنا۔ وہ کیا ہے؟ ظاہر کی آنکھیں بند کر کے، دل کی آنکھیں کھول کے، قدر سر جھکا کر بیٹھ جائیں اور تصور کریں۔ 2 طرح کا مراقبہ ہے۔ ایک ہے مراقبہ موت۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آنکھ بند کر لیں، یہ تصور کریں کہ میرا آخری وقت ہے، میں بستر پر لیٹا ہوا ہوں، ملک الموت آ گئے ہیں، میرے روح قبض کر رہے ہیں، پاؤں کی طرف سے روح نکلنی شروع ہوئی، پیر بے جان ہو گیا، اب پیٹ تک نکل گئی، سینے تک روح نکل گئی، اب آنکھوں تک آ گئی، اور اب میرے روح نکال لی گئی، اب میرا لاشا بے جان بستر پر پڑا ہوا ہے، گھر والے کوئی رو رہا ہے، کوئی افسوس کر رہا ہے، اب میرے انگوٹھے میں پٹی باندھی جا رہی ہے، میری ٹھڈی پہ شٹ باندھی گئی، میری آنکھ بند کی گئی، میری میت کا اعلان ہو رہا ہے، میرے نہلانے کی تیاری ہو رہی ہے۔ اس کے بعد پھر یہ تصور کرے کہ مجھے تختے پر لٹایا گیا، مجھے نہلایا جا رہا ہے، میرے کپڑے اتارے جا رہے ہیں، اب میں نہلایا جا چکا، اب مجھے کفن پر لٹایا گیا، مجھے کفن پہنایا گیا، مجھے خوشبو لگائی جا رہی ہے، اب میرا جنازہ تیار ہو گیا، جنازہ لے کے لوگ جا رہے ہیں، اب میری نماز ہو رہی ہے، اب قبرستان لے کر گئے، اب قبر میں اتارا گیا، تختہ لگا دیا گیا، لوگ دفن کر کے چلے گئے، اب ملک الموت، اب ملک منکر نکیر آ گئے، انہوں نے اٹھا کے مجھے بٹھایا، مجھ سے سوال ہو رہا ہے من ربک ما دینک ما تقول فی ھذا الرجل، اور میرے ساتھ میرے عمل کے مطابق معاملہ ہو رہا ہے۔ یہ سارے کام ہونے ہیں، یہ محض خیالی چیز نہیں ہے، ہر ایک کے ساتھ کی ساری چیز ہونی ہے، لیکن زندگی میں
اگر ہم اس کو سوچ کر اس کی تیاری کریں گے تو یہ سارے مراحل ہمارے لیے آسان ہو جائیں گے. یہ عمل بہت مفید ہے. اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان هذه القلوب تصدو كما يصدو الحديد اذا اصابه الماء کہ دلوں کے اوپر بھی زنگ لگ جاتا ہے جیسے کہ لوہے میں پانی لگنے سے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے. قالوا فما جلاؤ یا رسول اللہ, لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ دل کے لگے ہوئے زنگ کو دور کیسے کیا جائے؟ فرمایا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن, موت کو کثرت سے یاد کرنا اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا. دل گناہوں کی وجہ سے زنگ آلود ہوتا ہے, جیسا کہ حدیث میں فرمایا کہ جب کوئی آدمی گناہ کرتا ہے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے, اور اگر توبہ نہیں کیا اسے دھلا نہیں دوسرا گناہ کے دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے, یہاں تک کہ پورا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے, جس کو قرآن میں کہا کہ کلا بل ران علی قلوبہم, ان کے اعمال سے ان کے دلوں کے اوپر زنگ لگ گیا. تو یہ گناہوں کی وجہ سے غفلت کی وجہ سے دل پر زنگ لگتا چلا جاتا ہے, اور اس زنگ کا اثر یہ ہوتا ہے کہ مومن کے قلب کو اللہ نے حساس بنایا ہے. نیکی کی رغبت, گناہوں سے نفرت, گناہ کرنے کا خیال ہے تو کھٹک کا ہونا, اور جب یہ دل پر زنگ لگ جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہے. نہ کسی گناہ کے کرنے میں کوئی کھٹک ہوتی ہے, نہ کسی نیکی کی رغبت رہتی ہے. تو دل کے زنگ کو باقی نہیں رکھنا ہے, اس کے لیے ایک تو توبہ و استغفار ہے تاکہ گناہ معاف ہو جائے. دوسرے یہ دو عمل بتلایا آپ نے, کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن, موت کو کثرت سے یاد کرنا اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا. موت کو یاد کرنے کے اور بھی اعمال ہیں. سونے سے پہلے دعا پڑھتے ہیں اللہم بسمک اموت و احیا, اے اللہ تیرے نام سے میں مر رہا ہوں اور تیرے ہی نام سے زندہ ہوں گا. سو کر اٹھتے ہیں تو کہتے ہیں اللہم الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی و الیہ النشور, اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے موت دینے کے بعد دوبارہ زندگی عطا فرمائی اور اسی کے پاس اٹھ کر جانا ہے. اسی طرح حدیث نے فرمایا کہ روزانہ 25 مرتبہ یہ دعا پڑھا کرو, اللہم بارک لی فی الموت و فیما بعد الموت, اللہم بارک لی فی الموت و فیما بعد الموت, اے اللہ مجھے موت میں بھی برکت عطا فرما, موت کے بعد بھی برکت عطا فرما. اس کے معنی کو سوچ کر جب 25 مرتبہ روزانہ کہیں گے تو موت کی یاد ہوگی. اسی طرح کسی کی موت کی اطلاع ملتی ہے یا کوئی حادثہ ہو جاتا ہے فوراً کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم سب اللہ کے ہیں اور اللہ کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے. اس طرح کثرت سے موت کو یاد کریں. اسی میں ایک عمل یہ بھی مراقبہ موت کا ہے, 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ کم سے کم اس کے لیے وقت نکال کر روزانہ یہ عمل کرنا چاہیے. یہاں جب آپ کسی کام کے لیے آئیں تو رات کی تنہائی میں جب روشنی گل کر دی جائے 12 بجے 1 بجے کے بعد, اور اپنا انفرادی عمل کرنا ہو تو بیٹھ کر یہ مراقبہ کریں, اپنے بستر پر بیٹھ کر یا مسجد کے اندر روزانہ اس کو کریں گے تو انشاءاللہ موت کا استحضار رہے گا. اور جب کسی گناہ کا تقاضا دل میں پیدا ہوگا تو فوراً خیال آئے گا کہ مرنا بھی ہے, اللہ کے سامنے جانا بھی ہے. یہ ہوا مراقبہ موت, کہ موت کے وقت جتنے حالات اپنے اوپر گزرنے والے ہیں ان کا تصور کیا جائے کہ اس سے میرے اوپر گزر رہے ہیں. دوسرا مراقبہ ہے مراقبہ معیت, اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہے ہیں, ہمارے ساتھ ہیں, تو اس کا تصور کرنا ہے, اس کا یقین دل میں بیٹھانا ہے. اسی طرح سے آنکھ بند کر لیں اور علم یعلم بان اللہ یرا, کیا بندہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. اس آیت کریمہ کا دل میں ورد کریں اور یہ تصور جمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ظاہر کو بھی دیکھ رہا ہے, ہمارے باطن کو بھی دیکھ رہا ہے, ہماری شکل و صورت کو بھی دیکھ رہا ہے, ہمارے اعضاء و جوارح سے صادر ہونے والے اعمال کو بھی دیکھ رہا ہے, اور ہمارے دل میں جو خیالات گزر رہے ہیں ان کو بھی دیکھ رہا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, اللہ تعالیٰ نگاہوں کی خیانت کو بھی جانتے ہیں اور دلوں کی خیانت, نگاہوں کی خیانت کو بھی جانتے ہیں, دلوں کی چھپی باتوں کو بھی جانتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ علیم بذات الصدور ہے, قرآن پاک میں جگہ جگہ فرمایا گیا دل کی باتوں کو جاننے والے ہیں. یہ پر ہمارا ایمان تو ہے مگر استحضار نہیں ہے,
اس استحضار کو پیدا کرنے کے لیے تھوڑی دیر 10 منٹ 15 منٹ بیٹھ کر ان اللہ معنا اور علم یعلم بان اللہ یرا کا تصور جمائیں. یہ مراقبہ معیت کہلاتا ہے. اس سے حضوری پیدا ہوتی ہے. اور تیسری چیز ہے پاس انفاس. جو لوگ ذکر کرتے ہیں اگر پاس انفاس کا عمل نہیں کر رہے ہیں تو اب اس کو شروع کر دیں. پاس انفاس میں کیا ہوتا ہے؟ یہ لفظ پاس انفاس، پاس کے معنی حفاظت، نگرانی، اور انفاس نفس کی جمع، اس کے معنی سانس. تو پاس انفاس کے معنی ہوگا سانس کی حفاظت، یعنی ہر سانس کو کام میں لے آنا، ہر سانس میں اللہ کا نام لینا. کیسے؟ اللہ اللہ، یہ بجائے زبان سے کہنے کے سانس کے ذریعے سے کہا جائے. جب سانس اندر کی طرف جائے تو اور باہر نکلے تو میں ذرا آواز پیدا کر کے سانس لے رہا ہوں، لیکن پاس انفاس میں سانس آواز پیدا نہیں کی جاتی. یہ پہلی مرتبہ جو کھینچا یہ اللہ نہیں، اللہ اور پھر ہو. اللہ کہنے میں سانس اندر کھینچنا ہے اور ہو کہنے باہر نکالنا ہے، یعنی سانس کے ذریعے سے اللہ کے نام کو ادا کرنا. اس کی اتنی مشق ہونی چاہیے کہ بلا ارادہ یہ جاری ہونے لگے. اور اس کے لیے کوئی شرط نہیں کہ باوضو ہوں، آپ مسجد میں بیٹھے ہوں، اپنا کام کر رہے ہوں، راستہ چل رہے ہوں، کرتے رہیں، سانس تو لینی ہے. اور اس کی ہم لوگ تو کمزور لوگ ہیں، لیکن بڑوں کے حالات بھی عجیب عجیب گزرے ہیں. حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا خلیل احمد صاحب بیٹھوی رحمۃ اللہ علیہ کے وفات کے جو حالات لکھے ہیں اس میں یہ لکھا ہے کہ اخیر میں ضعف انتہائی بڑھ گیا تھا. کچھ فرماتے بھی تھے تو کان بالکل قریب کرنے سے بمشکل بات سمجھ میں آتی تھی، بار بار غشی طاری ہو جاتی تھی. لیکن اس حالت میں بھی پاس انفاس اس طرح جاری تھا، فرماتے پاس بیٹھنے والا بھی محسوس کرتا تھا کہ سانس کے ذریعے اللہ کا نام لیا جا رہا ہے. تو یہ 3 عمل میں نے بتلایا، ایک مراقبہ موت، ایک مراقبہ معیت اور ایک پاس انفاس. پاس انفاس کے لیے بھی تھوڑی دیر بیٹھ کر مشق کرنی چاہیے. عام دنوں میں بھی اس کو کریں، اور اس کا بہت آسان طریقہ یہ ہے کہ مسجد میں آنے کا جو معمول ہے اس سے 5-7 منٹ پہلے آ جائیں، سنت ادا کر کے اگلے صف میں قبلہ روح ہو کر بیٹھ جائیں اور پاس انفاس کی مشق کریں. مسجد میں پہلے سے آ کر بیٹھنے سے نماز کا مزاج بنتا ہے، نماز کی طرف توجہ ہوتی ہے. یہ کیا طریقہ ہے کہ بھاگتے ہوئے آئے، اقامت ہو رہی ہے، جلدی جلدی آدھا کیا، وضو کیا، آستین چڑھاتے ہوئے اللہ اکبر، اور 10 طرح کے خیالات لے کر آئے. تو جب مسجد میں آئے تو مسجد میں نماز کا مزاج بنا کر آئے. اسی لیے نماز کے پہلے تحیۃ المسجد ہے، تحیۃ الوضو ہے، سنن مؤکدہ ہیں، سنن غیر مؤکدہ ہیں. ان سب کی مشروعیت کی مصلحت یہی ہے کہ آدمی کو یکسوئی حاصل ہو جائے، نماز کی طرف توجہ ہو جائے. تو تھوڑا پہلے آئیں گے تو آپ بیٹھ کر مراقبہ بھی کر سکتے ہیں، پاس انفاس کے مشق بھی کر سکتے ہیں. اور ایک ہے ذکر خفی. ذکر خفی کا مطلب یہ ہے کہ آہستہ آہستہ بغیر آواز کے اللہ کا نام لیتے رہیں، چاہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کم سے کم اللہ 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 اس میں ذات کا ورد رکھیں. اس کی کوئی تعداد نہیں ہے. حضرت مفتی محمود صاحب نور اللہ مرقدو نے فرمایا کہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جب بالکل اخیر زمانے میں بہت کمزور ہو گئے، لمبی عمر پائی تھی انہوں نے، نابینا بھی ہو گئے تھے. اس زمانے میں کسی نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ کا ذکر کا کیا معمول ہے؟ فرمایا کہ بڑھاپے کی وجہ سے سب چھوٹ گیا، صرف 1.25 لاکھ اس میں ذات کا ورد کر لیتا ہوں. صرف 1.25 لاکھ اس میں ذات کا ورد کر لیتا ہوں. اللہ 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 اللہ. تو 1.25 لاکھ تو خیر وہ کرتے تھے، ہم 1.25 لاکھ تک نہیں پہنچ سکتے، جتنا پہنچا سکے چلے. اس کے لیے نہ وضو شرط ہے،
نہ تسبیح ہاتھ میں لینا ضروری ہے، نہ مسجد میں بیٹھنا ضروری ہے، نہ قبلہ رو ہونا ضروری ہے. اپنا کام کر رہے ہیں، گاڑی چلا رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، دفتر میں بیٹھے ہیں، کارخانے میں بیٹھے ہیں، چل رہے ہیں، اگر زبان کسی اور کام میں مشغول نہیں ہے تو اللہ کا نام لیتے رہیں. حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ زبان تو بولنے کی مشین ہے، یہ کھجلی ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ بولنا چاہتی ہے، اس لیے غلط گفتگو سے بچانے کے لیے، غیبت ہے، لا یعنی گفتگو، اس سے بچانے کے لیے بہت آسان طریقہ یہ ہے کہ اس کو خالی مت چھوڑو، کام میں لگائے رکھو. اور کام میں لگانے کا طریقہ ہی اللہ 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 ذکر کرتے رہو. تو یہ کرنے والے کام ہم نے کیا کیا بتلائے؟ قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت، تہجد کی نماز، اوابین کی نماز اور نفلیں. دن میں بھی نفلیں، صرف رات کے ساتھ خاص نہیں ہیں. آپ مسجد میں آ گئے ہیں، جماعت میں بھی وقت باقی ہے، 2 رکعت آپ پڑھتے رہیے. دن میں بھی نفلیں پڑھی جا سکتی، بس عصر کے بعد نفل نہیں ہے، اور صبح صادق ہو جانے سے لے کر اشراق کے وقت تک کوئی نفل نہیں. صبح صادق ہو جانے کے بعد صرف 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے، اور اگر کوئی قضا نماز باقی تو اس کو پڑھ سکتے ہیں، نفلیں نہیں ہیں. اور فجر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد بھی اشراق کا وقت ہونے تک کوئی نفل نہیں، عصر کے بعد مغرب تک کوئی نفل، اس کے علاوہ کوئی وقت ممنوع نہیں ہے. ہاں، طلوع آفتاب، غروب آفتاب اور کھڑی دوپہری مطلق نماز منع ہے، مگر جن اوقات کا نفل جائز ہے اس میں بلا تعداد نفلیں پڑھتے رہیں. نماز اللہ تعالیٰ کی بہت محبوب عبادت ہے، تو نمازوں کی کثرت بھی ہونی چاہیے، اور ذکر اور تلاوت اور تسبیح اور دعا کا اہتمام اور مراقبہ موت، مراقبہ معیت، پاس انفاس، یہ چند اعمال ہوئے. رات کو روشنی گل ہو جانے کے بعد کے اعمال آپ کے سامنے بیان ہو رہے تھے. پھر جب سحری کا اعلان ہو تو سحری میں مشغول ہو جائیں. سحری سے فارغ ہو کر اگر نماز سے آپ فارغ ہو چکے ہیں تو تلاوت میں لگ جائیے، اور جب فجر کی اذان ہو جائے 2 رکعت سنت ادا کیجیے. سنت میں اور نماز شروع ہونے میں زیادہ فاصلہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ افطار سے سحری کے وقت ختم ہونے اور جماعت کے شروع ہونے میں صرف 10 منٹ کا وقفہ ہے. سحری کے وقت ختم ہوا، اس کے ٹھیک 10 منٹ بعد جماعت شروع ہو جاتی ہے. اس لیے سحری سے فارغ ہونے کے بعد جو ضروریات ہیں، استنجا، وضو وغیرہ سے فارغ ہو کر اذان ہونے سے پہلے مسجد میں آ کر بیٹھ جانا چاہیے. اور فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد کوئی عمل نہیں ہے، آرام کر لیں، اور سب کو آرام کرنا ہے. اگر کسی کو نیند کا تقاضا نہیں ہے، کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو ایسی جگہ بیٹھے کہ جہاں کسی دوسرے کی نیند میں خلل نہ پڑے. لیکن رات کو جگے ہوئے ہیں اس لیے تھوڑا سا آرام کر لیں تاکہ جسم کا بھی حق ادا ہو جائے. ان لعینک علیک حقا وان لجسدک علیک حقا. حضور نے فرمایا تمہاری آنکھ کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے بدن کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے گھر والوں کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے مہمانوں کا بھی تمہارے اوپر حق ہے. فآت کل ذی حق حقہ، ہر حق والے کو اس کا حق ادا کیا کرو. اس لیے فجر کے بعد آرام کریں، زیادہ سے زیادہ 10 بجے تک، زیادہ سے زیادہ 10 بجے تک. 5 بجے، 5:30 بجے اگر آپ نماز سے فارغ ہو گئے اور 10 بجے تک آپ نے آرام کر لیا، 4.5 گھنٹے کی نیند کم نہیں ہے. 4.5 گھنٹے اس وقت لے لیا آپ نے. دوپہر میں تعلیم ہونے کے بعد تھوڑا سا وقت مل جاتا ہے، کبھی مغرب کے بعد کھانا کھا کے بھی عشاء سے پہلے کچھ وقت مل جاتا ہے. سب ملا کے 6 گھنٹے کی نیند الحمدللہ پوری ہو جاتی ہے، اور 6 گھنٹے سے زیادہ سونا نہیں چاہیے. بس وقت تھوڑا سا بدل گیا ہے. تو فجر کے بعد سب کو آرام کر لینا چاہیے. 10 بجے اٹھ کر ضروریات سے فارغ ہو کر چاش کی نماز ادا کرنے، وضو کر کے قرآن پاک کی تلاوت میں لگ جائیں. پھر 11 بجے تعلیم شروع ہوگی. 11 بجے یہیں بیٹھ کر مولانا محمود عالم صاحب یا کوئی اور اکابر کی تصنیفات میں سے کوئی کتاب پڑھ کر سنائی جاتی ہے. اکابر کا تقویٰ ہے یا اور کوئی کتاب، اس کو سب لوگوں کو اس میں شریک ہونا چاہیے. اور تعلیم مکمل ہونے کے بعد اگر کسی کو کوئی بات پوچھنی ہو، میں بھی آ جاتا ہوں، کوئی بات پوچھنی ہو تو پوچھ سکتے ہیں. اور پھر وقفہ مل جاتا ہے 12:30، چونکہ 1:30 بجے نماز ہونے والی ہے. اس درمیان میں اگر کسی کو نیند کا تقاضا تو تھوڑی دیر آرام کر لیں، ورنہ تلاوت اور دعا کے اندر مشغول ہو جائیں.
ظہر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد ذکر ہوتا ہے. جن حضرات کو ذکر جہری کی اجازت ہے وہ، اور جو لوگ اب تک ذکر نہیں کر رہے ہیں لیکن ذکر کرنا چاہتے ہیں تو اجازت لے کر اس کا طریقہ سیکھ کر ذکر کے اندر شامل ہو جائیں. کل ظہر پڑھ کر ذکر جہری کا پورا طریقہ ایک مرتبہ دہرا دوں گا تاکہ جاننے والوں کا تازہ ہو جائے. جو نہیں جانتے وہ اس کو جان لیں اور طریقے کے مطابق ذکر جہری کریں. ذکر جہری سے فارغ ہونے کے بعد پھر کوئی اجتماعی عمل نہیں عصر تک. چاہیں آرام کریں، تلاوت کریں، دعا میں مشغول رہیں. عصر کے بعد سے پھر فرصت نہیں ہے، پھر کام میں لگے رہنا ہے. عصر کے بعد بھی تعلیم ہوتی ہے. وہ تعلیم کیا ہے؟ نماز اور وضو کی عملی مشق. وہ پوری کتاب ہے چھپی ہوئی، اس میں سے پڑھ کے سنایا جاتا ہے، کر کے دکھلایا جاتا ہے. بچپن کی سیکھی ہوئی نماز، اس میں بہت سی کوتاہیاں ہوتی ہیں، اس لیے ان کو جانیں اور اس کے مطابق عمل کریں. یہ پورے دن کا آپ کے سامنے عمل آ گیا. اور عصر کی نماز کے بعد جو تعلیم ہوتی ہے تو افطار سے کم 5-7 منٹ پہلے خالی ہو جاتے ہیں، جا کے سیدھا دسترخوان کے وہ بیٹھیں، افطار کے اندر حصہ لیں. اور کوئی بات رہ تو نہیں گئی. افطار کے پہلے کا جو وقت اس کے اندر بھی دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. یہاں اعلان کیا گیا تھا کہ آنے والے تمام حضرات مولانا احمد سعید صاحب سے یا مولانا محمود عالم صاحب سے فارم لے لیں. جن حضرات نے فارم لے لیا ہے فارم پر کر کے جمع کر دیں، اور جنہوں نے نہیں لیا ہے وہ فارم لے لیں. بغیر اندراج کے کوئی یہاں نہ رہے. جس کو بھی قیام کرنا ہے اندراج ہونا ضروری ہے. آدھار کارڈ کی فوٹو کاپی اور 1 عدد فوٹو ساتھ میں جمع کریں نا. آدھار کارڈ بھی نہیں لائیں، فوٹو بھی نہیں لائیں. بھائی آج کل تو ساری چیز واٹس ایپ کے اوپر آ جاتی ہے. واٹس ایپ کے ذریعے گھر سے آدھار کارڈ کی فوٹو کاپی منگوائیے اور اس کا پرنٹ نکلوا لیجیے. پرنٹ نکلوانے کا انتظام کر دیا جائے گا، لیکن آدھار کارڈ کی فوٹو کاپی منگوائیں. سامان کی اپنے حفاظت کریں. سارے آپ یہ سوچیں کہ مسجد کے اندر ہیں، سارے اللہ والے یہاں اکٹھا ہیں، اللہ والوں کے بھیس میں دوسرے بھی آ سکتے ہیں. اور خاص طور سے اس وقت میں جب سارے لوگ سوتے ہیں، صبح کے وقت فجر کی نماز کے بعد موبائل اور روپیہ پیسہ، اور اگر کسی کے پاس پاسپورٹ ہو، یہ 3 چیزیں خاص طور سے بہت زیادہ حفاظت کی ہیں. خدا نہ خواستہ کوئی ہاتھ صاف کر دے پریشانی ہو جائے گی، اس لیے سامان کی حفاظت کریں. ہاں ابھی دعا کے بعد جن لوگوں نے فارم بھر لیا ہے فارم جمع کر دیں. مختصر سی دعا فرما لیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ وبارک وسلم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرة التي فيها معادنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنية والهدى. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا.
اللهم أعنا ولا تعن علينا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا وآثرنا ولا تؤثر علينا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار يا مجير يا مجير يا مجير برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم عاتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا ورقاب أزواجنا وأولادنا ورقاب إخواننا وأخواتنا ورقاب أجدادنا وجداتنا ورقاب المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من النار بفضلك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ تو نے اپنے فضل و کرم سے ماہ مبارک میں عطا فرمایا اس کا آخری عشرہ تو نے ہمیں عطا فرمایا اللہ اس میں ہمارے قصب و اختیار کو کوئی دخل نہیں ہے یا اللہ جس طرح تو نے یہ نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے اس کی قدر کرنے کی بھی توفیق عطا فرما یا اللہ شب قدر کے مقبول عبادت کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمارے تمام اعضاء و جوارح کو گناہوں سے پاک فرما دے نگاہوں کو پاک فرما دے زبان کو پاک فرما دے کان کو پاک فرما دے دل و دماغ کو پاک فرما دے ہر عضو کو گناہوں سے پاک فرما دے اللہم ان قلوبنا ونواسینا وجوارحنا بیدک لم تملکنا منا شیئا فاذا فعلت ذلك بنا فكن انت ولينا واهدنا الى سواء السبيل اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة برحمهما انت ترحمنا فارحمنا برحمة تغننا بها الرحمة من سواك ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين اللهم أنس وحشتنا في قبورنا اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك